آج پھر جیسے ہی نیند نے مجھے اپنی گرفت میں لیا، میں نے خواب میں وہی منظر دیکھا جسے پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ حویلی کے تہہ خانے کا دروازہ کھلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہاں اندھیرا ایسا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، مگر اس اندھیرے میں ایک بوتل نما چیز نظر آئی جو عجیب طرح سے ہل رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی قید ہو اور اس کی ہر جنبش میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی۔ میں نے خواب میں خود کو وہاں کھڑے دیکھا تو بے ساختہ میرے لبوں سے نکلا، کون ہے یہاں؟ اور اسی لمحے تہہ خانے کی دیوار سے ایک سایہ نمودار ہوا جو پہلے دھندلا سا تھا، پھر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ تم مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس نے کوئی سیدھا جواب نہیں دیا، بس دھیمی آواز میں بولا، تمہیں آنا ہوگا، تم ہی آ سکو گی، باقی کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور گھبرا کے کہا، کیوں؟ میں ہی کیوں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ اس سے جواب میں صرف اتنا کہا کہ وقت بہت قریب ہے۔ میں خواب میں مسلسل پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، لیکن میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے ہوں، اور اس بوتل کی ہلچل تیز ہونے لگی، جیسے کوئی اندر سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ کانوں پہ رکھے اور چیخی، نہیں، مجھے مت بلاؤ، مجھے مت بلاؤ۔ لیکن وہ سایہ اور قریب آیا اور بولا، تم ہی دروازہ کھولو گی، اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں کبھی کچھ نہیں کھولوں گی، مجھے سب میں مت الجھاؤ۔ وہ سایہ کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے کھڑا رہا، اور بوتل کی جنبش اتنی تیز ہوئی کہ میں نے سوچا ابھی پھٹ جائے گی، اور اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے کمرے کے بستر پر پسینے میں شرابور بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے خود سے کہا، ایک ایسا خواب ہے، یہ ہر رات کیوں نظر آتا ہے؟ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر سے ہوا کے جھونکے پردے کو ہلا رہے تھے، اور مجھے یوں لگا جیسے کوئی واقعی مجھے بلا رہا ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، اگر یہ خواب ہے تو اتنا حقیقی کیوں لگتا ہے؟ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہی سوال میرے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا کہ صبح کی اذان سنائی دی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن دل کی گھبراہٹ ختم نہیں ہوئی۔ ناشتے کی میز پر سب لوگ موجود تھے۔ دادا جی کرسی پہ بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، دادا جی، اس تہہ خانے میں آخر کیا ہے جو آپ نے ہمیں بچپن سے وہاں کبھی نہیں جانے دیا؟ وہ تیزی سے میری طرف دیکھنے لگے اور بولے، سوال مت کیا کرو، بس وہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ میں نے ضدی لہجے میں کہا، لیکن اگر اچھی نہیں ہے تو اسے بند کر کے چھوڑ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ سن کے اماں نے فوراً کہا، عالیہ، خاموش ہو جاؤ، بڑوں کے فیصلوں پہ بات نہیں کی جاتی۔ میں نے کرسی پیچھے کھسکائی اور کہا، اماں، آپ بھی ہر بار یہی کہتی ہیں، آخر میرا حق تو ہے جاننے کا کہ میرے اپنے گھر میں کیا چھپایا گیا ہے۔ دادا جی نے میز پہ ہاتھ مارا اور غصے سے بولے، خبردار اگر کسی نے اس دروازے کو ہاتھ بھی لگایا، عالیہ تم خاص طور پہ یاد رکھو، تمہارے لیے وہاں جانا سخت منع ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر میں پوچھوں کہ اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہاں کوئی خزانہ ہے یا کوئی جرم چھپایا گیا ہے یا کوئی کہانی ہے جس سے سب ڈرتے ہیں؟ ابو نے اخبار لپیٹ کے میز پہ رکھا اور کہا، بیٹا، تم یہ جان لو کہ وہاں کچھ ایسا ہے جسے چھیڑنا ہمارے بس میں نہیں۔ میں نے تھوڑا جھک کے کہا، لیکن وہ کیا ہے؟ ابو کے ہونٹ کانپے اور وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا، ابو آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ دادا جی نے سخت لہجے میں کہا، عالیہ، یہ سوال دوبارہ نہ ہو، ورنہ تمہیں کمرے سے باہر نکلنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ میں نے ضدی لہجے میں کہا، اگر آپ لوگ مجھے سچ نہیں بتائیں گے تو میرا شک اور بڑھے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں خود جا کے دیکھوں کہ وہاں کیا چھپا ہے؟ یہ سنتے ہی اماں نے ڈر کے مارے کہا، توبہ کرو بیٹی، ایسی بات زبان پہ نہیں لاؤ، اور میرا ہاتھ پکڑ کے بولی، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔
मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, लेकिन अगर मेरी भलाई है तो मुझे हकीकत बताना क्यों ज़रूरी नहीं? आप लोग चाहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी भर शक में रहूं। दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ बातें वक्त आने पे ही कही जा सकती हैं। अभी तुम्हारे लिए वो वक्त नहीं आया। मैं उस दिन हवेली के बाग की तरफ जा रही थी जब मेरी नज़र अचानक एक अजनबी पे पड़ी। वो ना जाने कहाँ से आया था और ना जाने कहाँ जा रहा था। मैंने पहली बार उसको देखते ही दिल में सोचा, ये कौन है जो सुनसान राह पे ऐसे चल रहा है? मैंने बेख्तियार कहा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए? तो वो रुका और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरा नाम अयाज़ है, मैं एक मुसाफिर हूँ। मैंने पलकें झुकाईं और कहा, मुसाफिर आम तौर पर गांव के सराय में उतरते हैं, हवेली के पास आवारा नहीं फिरते। वो करीब आते हुए बोला, शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ या शायद तकदीर ने मेरा रुख इधर मोड़ दिया है। मैंने दिल ही दिल में कहा, उसके अल्फाज आम नहीं लगते, जैसी वो सीधी बात नहीं करके कोई और मतलब छुपा रहा हो। लेकिन फिर भी उसके लहजे में ऐसा सुकून था कि मैं मज़ीद कुछ न कह सकी। मैंने कदम आगे बढ़ाए तो वो मेरे साथ चलने लगा और मैंने दोबारा कहा, क्या आप पहली बार इस इलाके में आए हैं? उसने नज़रें मेरी तरफ उठा के कहा, हाँ, और शायद आखिरी बार भी। उस जुमले ने मेरे अंदर हलचल पैदा कर दी। मैंने जल्दी से पूछा, क्यों? आखिरी बार क्यों कह रहे हैं? वो थोड़ा हंसा और बोला, बाज़ जगह इंसान के दिल को छू लेती हैं, लेकिन इंसान हमेशा उनके साथ नहीं रह सकता। मैंने कहा, अजीब बातें करते हैं आप, सीधी तरह बताएं, कहाँ से आए हैं? तो उसने आहिस्ता कहा, शुमाल के पहाड़ों से नीचे उतरा हूँ। सफ़र लंबा था और दिल चाहा यहाँ रुक जाऊँ। मैंने चुपचाप उसे देखा और दिल में सोचा, यह अजनबी आम नहीं। मैंने कहा, अगर आपको रहने की जगह चाहिए तो हवेली के पास हुजरा खाली है, आप वहाँ ठहर सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वहीं रह लूँगा। मैंने नज़रें झुका के कहा, मैं इजाज़त देने वाली कौन होती हूँ? लेकिन चूँकि ये हवेली की रिवायत है कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाए या रात को अगर करे तो इस हुजरे में रह सकता है, इसलिए शायद मेरा कहना ही काफ़ी हो। उसे लम्हे भर के लिए मुझे खामोशी से देखा, जैसे मेरा चेहरा पड़ रहा हो। फिर बोला, आप बहुत दिलचस्प हैं आलिया। मैं चौंक गई कि उसने मेरा नाम कैसे जान लिया। मैंने सख्त लहजे में कहा, आपने मेरा नाम किससे सुना? तो वो बोला, नाम छुपते कहाँ हैं। मैंने हैरान हो के कहा, आप बहुत अजीब हैं। अगले दिन मेरा दिल जाने क्यों बेचैनी से धड़क रहा था। मैंने खुद को संभालने के लिए बाग की तरफ कदम बढ़ाए, मगर दिल के किसी कोने में यह ख्याल बैठा हुआ था कि शायद वो अजनबी फिर से नज़र आ जाए, और मेरा गुमान सच निकला। वो दूर खड़ा था और ख़ामोशी से दरख्त के साए तले खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, तो आप वाकई वहाँ रह गए थे? वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए करीब आया और बोला, आपने ही कहा था कि अगर चाहूँ तो रुक सकता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी बात मान ली जाए। मैंने शरारत से कहा, लगता है आप बातों के बड़े माहिर हैं, हर लफ्ज़ में ऐसा रंग भरते हैं कि सीधी बात भी इंसान को उलझा देती है। वो मुस्कुरा के बोला, अगर मेरी बातें आपको मुतासिर करती हैं तो ये मेरा कमाल नहीं, बल्कि आपकी तवज्जो का कमाल है। आलिया, मैंने नज़रें झुका लीं और हल्की आवाज़ में कहा, आप हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं जैसे किसी भेद को छुपा रहे हों। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं जैसे किसी भेद को छुपा रहे हों। वो फ़ौरन बोला, हर इंसान के पास कोई ना कोई राज होता है, अगर सब कुछ खुल जाए तो ज़िंदगी बेरंग हो जाए। मैंने उसके जवाब पे खामोशी इख्तियार की, मगर दिल में सवालात की एक भीड़ सी जाग गई। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? तो उसने कहा, ये खामोशी बहुत अजीब है, जैसे दीवारों के अंदर कोई राज छुपा है। मैंने चौंक के कहा, आपने भी यही महसूस किया? यह हवेली वाकई बहुत राज रखती है। वो गौर से मेरी आंखों में देखने लगा और बोला,
اور کیا آپ بھی کوئی راز رکھتی ہیں عالیہ؟ میں نے تیزی سے کہا۔ میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں، میرا دل بالکل صاف ہے۔ وہ آہستہ سے ہنسا اور کہا، دل صاف رکھنے والے سب سے زیادہ پرکشش ہوتے ہیں۔ میری سانسوں کی رفتار تیز ہونے لگی اور میں نے کہا، آپ تو دوسرے دن ہی اتنا قریب آ گئے ہیں جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ اسے جواب دیا، شاید وقت کبھی کبھی دھوکہ دیتا ہے، جو برسوں میں نہ ہو وہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے۔ میں اس کے لہجے کی شدت سے گھبرا گئی، مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ملاقات محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک ایسا آغاز ہے جو مجھے ایک اندیکھی دنیا میں کھینچ رہا ہے، اور ایاز بڑی مہارت سے ہر بات کا رخ بدل کر اپنے اصل مقصد کو مجھ سے چھپا رہا ہے۔ جتنا وہ اپنی باتوں میں مجھے الجھاتا جا رہا تھا، اتنا ہی میں اس کی طرف کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کبھی ہنستے ہوئے میرے قریب آتا، کبھی فوراً نظریں چرا کے بات بدل دیتا۔ وہ باغ کے کونے میں بیٹھا مجھے اپنے قصے سنا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ایاز، آپ کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی ہے، جیسے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہتے نہیں۔ وہ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، عالیہ، کبھی کبھی الفاظ دل کی سچائی کو بگاڑ دیتے ہیں، اس لیے کچھ باتیں دل میں ہی رہنے دینی چاہیے۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور میں نے بے اختیار کہا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں یا مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ وہ خاموش رہا اور پھر بات بدل دی۔ اگلی شام جب میں نے اسے نہیں دیکھا تو دل میں عجیب سا خلا محسوس ہوا۔ دیر رات میں نے کھڑکی سے جھانکا تو وہ دور حویلی کے اس حصے کے قریب کھڑا نظر آیا جہاں جانے پہ مجھے ہمیشہ سختی سے منع کیا گیا تھا۔ میں نے آہستہ آواز دی، ایاز، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ چونکا اور قریب آ کے بولا، عالیہ، آپ کو رات کو یوں جاگنا نہیں چاہیے۔ میں نے سختی سے کہا، میں نے سوال کیا ہے، آپ اس طرف کیوں گئے تھے؟ وہ لمحہ بھر چپ رہا، پھر بولا، کبھی کبھی اجنبی جگہوں کی کشش انسان کو کھینچ لیتی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میں بے ساختہ بولی، آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات گھما دیتے ہیں، سیدھی طرح جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ مسکرا کے بولا، شاید میرا سیدھا جواب آپ کو پسند نہ آئے۔ میرے دل میں وسوسے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں اسے سمجھنا چاہتی تھی مگر ہر بار وہ مجھے اپنے لفظوں کے جال میں ایسا جکڑ لیتا کہ شک اور چاہت ایک ساتھ میرے وجود پہ چھا جاتے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، عالیہ، اس حویلی میں بہت سے راز ہیں، تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ میں چونک کے سیدھی ہوئی اور فوراً کہا، آپ یہ بات کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اسے نظریں جھکائیں اور ہلکی آواز میں کہا، کچھ باتیں کہی نہیں جاتی، بس سمجھی جاتی ہیں۔ میں نے بے چینی سے کہا، ایاز، آپ جانتے ہیں نا، میں پہلے ہی کئی بار محسوس کر چکی ہوں کہ یہ حویلی عام نہیں ہے، آپ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر بولا، عالیہ، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ دیواریں بہت پرانی ہیں اور پرانی دیواروں کے ساتھ پرانے راز بھی جڑے ہوتے ہیں۔ میں نے جھنجھلا کے کہا، آپ مجھے ہمیشہ مبہم جواب دیتے ہیں، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ وہ میرے قریب آ کے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم ان باتوں میں نہ الجھو جو تمہارے قابو میں نہیں ہیں۔ میں نے تلخی سے کہا، مطلب آپ خود سب کچھ جانتے ہیں مگر مجھے انجان رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ آہستہ سے ہنسا اور کہا، بعض اوقات لا علمی بھی تحفظ دیتی ہے عالیہ، اگر تم سب جان جاؤ گی تو شاید چین سے جی نہیں سکو گی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، آپ چاہتے ہیں میں اندھیرے میں ہی رہوں؟ وہ لمحہ بھر کے لیے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نظریں پھیر لیں اور کہا، کچھ سوال وقت سے پہلے کیے جائیں تو جواب نقصان دہ ہوتے ہیں۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے بتائیں گے یا نہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا اور صرف اتنا کہا کہ عالیہ، محتاط رہنا، بس یہ یاد رکھنا کہ کچھ چیزیں تمہارے بہت قریب ہیں لیکن انہیں چھونا تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرا دل ایک انجانی دھڑکن سے بھر گیا اور میں نے بے اختیار کہا، ایاز، اگر آپ واقعی میرے خیر خواہ ہیں
تو مجھے اندھیرے میں نہ رکھے۔ وہ لمحے بھر کے لیے قریب آیا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیرے سے کہا، تم پر میرا بھروسہ ہے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرا ہاتھ تھاما نہیں بلکہ میری جان کو کسی اور انجان خوف میں جکڑ دیا ہے۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ بس ایک قدم اور بڑھا لوں تو سب واضح ہو جائے، مگر ہر بار اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی، جیسے وہ خود کو روک رہا ہو۔ ایک دن میں نے کہا، ایاز، تم ہر بار رک کیوں جاتے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں چاہت ہے، تمہارے لفظوں میں شدت ہے، پھر بھی تم جیسے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ وہ بے چینی سے ہاتھ ملنے لگا اور بولا، عالیہ، تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے کہا، پھر سمجھاؤ، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے اشاروں کو نہیں سمجھتی۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا، یہ خاموشی بہت اذیت دیتی ہے۔ کبھی لگتا ہے اب تم سب کہہ دو گے اور پھر تمہارا لہجہ بدل جاتا ہے۔ وہ آہستگی سے بولا، عالیہ، تمہارے قریب آ کے مجھے لگتا ہے میں سب کچھ چھوڑ دوں، لیکن پھر کوئی آواز میرے اندر سے مجھے روک لیتی ہے۔ میں نے سختی سے کہا، کون سی آواز؟ تمہارے دل کی یا کسی اور کی؟ اس نے کہا، دونوں کا فرق اب مٹتا جا رہا ہے۔ میرا دل مجھے تمہارے پاس کھینچتا ہے، مگر میرا ضمیر مجھے تھام لیتا ہے۔ میں نے کہا، ضمیر کسی محبت سے بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تڑپ کے بولا، ہاں، اگر اس محبت کی قیمت بغاوت ہو تو۔ میں نے حیران ہو کے کہا، بغاوت کس سے؟ وہ بولا، ان سے جو میرا سب کچھ ہے۔ میں نے کہا، اور میں کیا ہوں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، ایاز، تمہارے سکوت نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ کبھی لگتا ہے اب تم مجھے تھام لو گے، مگر تم رک جاتے ہو۔ کبھی لگتا ہے اب تم سچ کہہ دو گے، مگر تمہاری زبان رک جاتی ہے۔ آخر کب تک ایسے چلے گا؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، جب تک میرا دل اور میرا مقصد ایک دوسرے کو ہرا نہیں دیتے۔ میں نے کہا، اور اگر تمہارے دل نے جیت لیا تو؟ وہ دھیرے سے بولا، تو پھر شاید میں اپنے قبیلے کو کھو دوں گا۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، اور اگر تمہارے مقصد نے جیت لیا تو؟ وہ میری طرف دیکھ کے بولا، تو پھر میں تمہیں کھو دوں گا، اور یہی وہ جنگ ہے جو ہر ملاقات میں مجھے اندر سے توڑ دیتی ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ ایاز اچانک چونک کے پلٹتا ہے، جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہو۔ ہم حویلی کے صحن میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، ایاز، تم بار بار پلٹ کے کیوں دیکھتے ہو؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ گھبرا کے بولا، عالیہ، تمہیں کچھ سنائی نہیں دیتا؟ میں نے کہا، نہیں، صرف ہوا کی آواز ہے، لیکن تم ایسے لگتے ہو جیسے کوئی تمہیں بلا رہا ہو۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا، کبھی کبھی لگتا ہے کوئی میرے پیچھے ہے، کوئی جو مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میں نے چونک کے کہا، کیوں آئے ہو تم؟ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا اور بولا، بس ایسے ہی، چلتے چلتے رک گیا تھا۔ میں نے کہا، جھوٹ مت کہو، تمہاری آنکھیں اور کچھ کہتی ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے ضد کی کہ سچ بتاؤ، مگر اس نے مسکرا کے کہا، عالیہ، تم ہر سوال کا جواب چاہتی ہو، مگر کچھ سوال ادھورے رہنے چاہیے۔ میں نے کہا، اور اگر میں نہ مانوں تو؟ وہ بولا، پھر بھی تمہیں ابھی صبر کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، تم مجھ سے ڈرتے ہو یا اس راز سے؟ وہ گہری سانس لے کے بولا، شاید دونوں سے۔ وہ مضطرب ہو کے بار بار حویلی کی دیواروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا، ایاز، تمہیں یہ جگہ کیوں بے چین کرتی ہے؟ وہ ہچکچایا اور پھر آہستگی سے بولا، کیونکہ یہاں کوئی چیز ہے جو مجھے یاد دلاتی ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں۔ میں نے کہا، کس چیز سے قید ہو تم؟ وہ قریب آ کے بولا، اس قید کا نام اگر بتا دیا تو سب بدل جائے گا۔ میں نے کہا، تو پھر بدلنے دو، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا اور بولا، ابھی وقت نہیں آیا۔ عالیہ، اور یہ الفاظ کہہ کے وہ اچانک موضوع بدلنے لگا۔ میں اندر ہی اندر یقین کرنے لگی تھی کہ ایاز کچھ بہت بڑا راز مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں نے ہمت جٹا کے کہا، ایاز، تم آخر ہو کون اور یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھوڑا مسکرایا اور بولا، عالیہ،
تمہارے سوال بڑے خطرناک ہیں۔ میں نے کہا، خطرناک تو تب ہوں گے جب ان کے پیچھے کوئی سچ چھپا ہوگا، ورنہ سیدھا سا جواب دے دو کہ تم کون ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں وہ ہوں جو بس تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے تیزی سے کہا، مگر کیوں؟ تم مجھے جانتے بھی نہیں تھے، تو پھر اچانک یہاں آ کے مجھ سے قریب کیوں ہونا چاہتے ہو؟ وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا، کچھ سوالوں کے جواب اگر میں نہ دوں تو کیا تم میرا ساتھ چھوڑ دو گی؟ میں نے کہا، ساتھ چھوڑنے کا سوال نہیں، میرا دل تمہارے ساتھ بندھا ہوا ہے، مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں آنکھیں بند کر کے سب مان لوں۔ وہ سر جھکا کے بولا، عالیہ، مجھے مت ٹٹولو، مجھے بس تمہارے قریب رہنے دو۔ میں نے کہا، تمہاری یہ باتیں مجھے اور شک میں ڈالتی ہیں، کیونکہ کوئی انسان بغیر وجہ کے کسی کے قریب نہیں رہ سکتا۔ تمہارا کوئی مقصد ہے جو تم چھپا رہے ہو۔ وہ اچانک میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کے بولا، اگر میں کہوں کہ مقصد تم ہو تو کیا تم یقین کرو گی؟ میں نے تڑپ کے کہا، یہ کیسا جواب ہے؟ کبھی تم کہتے ہو میں سوال نہ پوچھوں، کبھی کہتے ہو مقصد تم ہو، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ دھیرے سے بولا، بس اتنا کہ تم میرے ساتھ رہو، باقی سب بھول جاؤ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں ایاز، میں آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتی، مجھے جاننا ہے تم کون ہو۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، عالیہ، اگر میں اپنی اصل کہانی سناؤں تو شاید تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اگر تم جھوٹ بولتے رہے تو میں خود دور ہو جاؤں گی۔ اس پر وہ لمحے بھر رکا، پھر ہنسی کی کوشش کی اور بولا، تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ میں نے کہا، ہاں ہے، کیونکہ تم ہر بار بات بدل دیتے ہو اور میرا دل کہتا ہے تم کچھ چھپا رہے ہو۔ وہ میرے قریب جھک کے بولا، اگر میں نے کہا کہ میں بس ایک مسافر ہوں جسے تمہارے وجود نے روک لیا ہے تو کیا تم یہ مان لو گی؟ میں نے بے بسی سے کہا، شاید مان بھی لوں، مگر شک پھر بھی باقی رہے گا، اور وہ شک ہر لمحہ میرے دل کو کھاتا رہے گا۔ وہ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، تو پھر یہ شک بھی میرا نصیب ہے اور تم بھی میری ضرورت ہو۔ اور میں اس کشمکش میں جکڑتی جا رہی تھی کہ اسے مانوں یا اس پہ شک کروں۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا، ایاز، تمہارے چہرے پہ ہر وقت ایک بوجھ دکھائی دیتا ہے، مجھے بتاؤ تمہیں کس چیز نے اس قدر بے چین کر رکھا ہے؟ وہ چونکا اور میرے قریب آ کے آہستہ سے بولا، عالیہ، تم یہ کیوں سمجھتی ہو کہ ہر بات تمہیں جاننا ضروری ہے؟ میں نے کہا، کیونکہ تم میرے دل میں اتر چکے ہو، جس سے دل جڑ جائے اس کی ہر کیفیت کو جاننا میرا حق بن جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہنے لگا، کبھی کبھی کچھ وقت ایسے آتے ہیں جب انسان کے قدم رکنے لگتے ہیں، چاہے وہ جانتا ہو کہ آگے بڑھنا ضروری ہے۔ میں نے چونک کے کہا، یہ کیسی بات ہے؟ کون سا قدم ہے جس پہ تم رکے ہوئے ہو؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر میں کہوں کہ مجھے ایک جگہ جانا ہے مگر تمہاری موجودگی مجھے روکتی ہے تو کیا تم یہ مان لو گی؟ میں نے فوراً کہا، تم کیوں جا نہیں پاتے؟ تمہیں کس نے روک رکھا ہے؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بولا، تم نے عالیہ، تمہاری آنکھیں، تمہاری آواز، تمہارا لمس، یہ سب کچھ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ میں نے حیرانی سے کہا، مگر جانا کہاں ہے؟ کون سی جگہ ہے جس کی کشش تمہیں ہر رات بے چین کر دیتی ہے؟ وہ لمحہ بھر کے لیے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا کے بولا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا میرے لیے سب سے مشکل ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے مجھے اپنا سمجھا ہے تو یہ مشکل آسان کرو، ورنہ میرا یقین ٹوٹ جائے گا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، عالیہ، فرض کرو کوئی وقت قریب آ رہا ہو، کوئی ایسا وقت جس میں مجھے ایک فیصلہ کرنا ہو، اور اگر میں نے وہ نہ کیا تو شاید سب کچھ ختم ہو جائے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا، کیسا فیصلہ؟ کون سا وقت ہے وہ؟ کپ کپاتی آواز میں بولا، میں بس یہ جانتا ہوں کہ کچھ دنوں بعد مجھے حویلی کے ایک حصے میں جانا ہوگا، وہاں میرا مقصد میرا انتظار کر رہا ہے۔
مگر میرا دل بار بار کہتا ہے کہ اگر میں گیا تو تمہیں کھو دوں گا۔ میں نے دھڑکتے دل سے کہا، تمہیں کھونے کا خوف کیوں ہے؟ جب تک تم میرے ساتھ سچ بولتے رہو گے تم مجھے کبھی نہیں کھو سکتے۔ وہ دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہی تو میرا خوف ہے عالیہ، کہ سچ وہ نہیں ہے جو تم سننا چاہتی ہو، اور میں ایک ایسے راستے پہ کھڑا ہوں جہاں ایک طرف میرا مقصد ہے اور دوسری طرف تم ہو، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل مقصد سے زیادہ تمہیں چننے کو کہتا ہے، مگر میری تقدیر مجھے بار بار پیچھے سے آواز دیتی ہے کہ وقت قریب ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، ایاز، اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپایا اور کل اچانک تم چلے گئے تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام کے کہا، عالیہ یہ وعدہ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہارے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ اگر کبھی میں تمہارے قریب سے غائب ہو گیا تو سمجھ لینا کہ میرا بوجھ میری محبت سے زیادہ بھاری تھا۔ مجھے اس کی باتوں نے بری طرح سے الجھا دیا۔ رات بہت ہو چکی تھی، میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رات دیر سے وہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پہ آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ میں نے گھبرا کے پوچھا، ایاز یہ وقت ہے آنے کا، تم اس وقت کیوں آئے ہو؟ اسے دھیرے سے کہا، عالیہ اگر تم مجھ پہ یقین کرتی ہو تو میرے ساتھ خاموشی سے حویلی کے پرانے تہہ خانے تک چلو۔ میں ساکت رہ گئی، دل میں ایک انجانی کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے کامتی آواز میں کہا، تہہ خانہ؟ مگر وہاں تو کبھی ہمیں جانے نہیں دیا گیا، بزرگ ہمیشہ منع کرتے ہیں، تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، یہی تو وقت ہے عالیہ، اگر تم نے آج میرا ساتھ نہ دیا تو شاید کل میرے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، تم ابھی بھی بات کو چھپا رہے ہو، بتاؤ صاف صاف کہ وہاں کیا ہے؟ وہ تھوڑا جھک کے بولا، مجھے الفاظ کی ضرورت نہیں، تمہارے یقین کی ضرورت ہے، کیا تم میرا یقین بنو گی؟ میں نے لرزتے ہوئے کہا، اور اگر میں نے ہاں کر دی تو اس یقین کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ میرا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا، صرف اتنی کہ تم میرا ہاتھ تھامے رکھو، چاہے راستہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ میں نے لمحہ بھر سوچا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، ایاز اگر میں نے تمہارا ساتھ دیا تو تم وعدہ کرو گے کہ مجھے ادھورا نہیں چھوڑو گے؟ وہ قریب آ کے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ وعدہ ہے عالیہ، تمہیں میں کبھی ادھورا نہیں چھوڑوں گا، چاہے خود ٹوٹ جاؤں۔ اس کے لہجے کی شدت نے میرے دل کو جکڑ لیا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ سب جھوٹ نہ ہو، پھر بھی زبان سے صرف اتنا کہا، ایاز اگر تمہارا راز اتنا ہی بھاری ہے تو میں اسے اٹھانے کے لیے تیار ہوں، بس یہ چاہتی ہوں کہ کل جب میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو تم وہیں کھڑے نظر آؤ۔ وہ خاموش رہا، پھر میرے چہرے کے قریب جھک کے آہستہ سے کہا، آؤ عالیہ میرے ساتھ۔ اس کے الفاظ نے میرے قدموں کو بے قابو کر دیا، اور میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں کی کشش کے سامنے ہار گئی اور دبے قدموں اس کے ساتھ چل دی۔ اندھیری راہداری سے گزرتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور اس کی انگلیاں میری انگلیوں کو ایسے جکڑے ہوئے تھیں جیسے اگر کچھ چھوڑ دے تو میں کہیں گم ہو جاؤں۔ ہم سیڑھیاں اترے اور بوسیدہ دروازے کے آگے رکے۔ میں نے مدھم آواز میں کہا، ایاز یہاں کیا ہے؟ اسے دھیرے سے جواب دیا، میرے دل کی قید جو تمہارے سامنے آج کھلنے والی ہے۔ دروازہ کھلا تو اندر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ اندھیری جگہ میں وہ میرا ہاتھ تھام کے قریب آیا اور بولا، عالیہ شاید یہ لمحہ ہماری آخری قربت ہو۔ اور اسی لمحے اس نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کے اپنی پیشانی میرے ماتھے سے لگا دی۔ میں کانپ گئی اور بے ساختہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سانس میری سانس سے مل رہی تھی، اور اس نے آہستگی سے کہا، تم جانتی نہیں ہو کہ تمہارے قریب آنے سے میں اپنے اندر کی ہر جنگ بھول جاتا ہوں۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، پھر بھول جاؤ ایاز، سب بھول جاؤ اور صرف مجھے یاد رکھو۔ وہ مزید قریب آیا، اس کے لب میرے لبوں کے قریب رکے اور اسے سرگوشی کی۔
اگر میں نے یہ فاصلہ مٹا دیا تو شاید وہ قوت مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ میں نے تڑپ کے کہا، قوت یا راز سے زیادہ اہم ہماری محبت ہے ایاز۔ اس نے میری بات پہ آنکھیں میچ لیں اور ایک لمحے کو سب بھول کے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ اس کی گرفت میں مجھے وہ سکون ملا جس کے لیے میں دن رات تڑپتی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ لرز کے پیچھے ہٹ گیا اور دیوار سے لگ کے سانس پھولتے ہوئے بولا، نہیں عالیہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہا، کیا نہیں ہو سکتا ایاز؟ کون روک رہا ہے تمہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کے خاموش رہا، مگر اس کی خاموشی میرے دل کو چیر گئی اور تہہ خانے کا اندھیرا اور بھی گہرا لگنے لگا، جیسے ہماری محبت پہ کوئی سایہ منڈلا رہا ہو۔ تبھی میری نظر ایاز کے ہاتھ پہ پڑی۔ اس کے ہاتھ میں وہی بوتل تھی جو مجھے اکثر خواب میں دکھائی دیتی تھی۔ میں بے اختیار چونک گئی اور لرزتی آواز میں کہا، یہ کیا ہے ایاز؟ تمہارے ہاتھ میں وہی بوتل ہے جو میں نے کئی بار خواب میں دیکھی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا اور میرے سوال سے بچنے کے لیے نظریں جھکا لیں۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا، تم چھپا کیوں رہے ہو؟ اگر تم مجھ پہ یقین کرتے ہو تو بتاؤ سچ کیا ہے؟ ایاز نے آنکھیں بند کیں اور دھیرے سے کہا، عالیہ یہ میرا امتحان ہے۔ یہ لمحہ میری پوری زندگی کو بدل سکتا ہے اور تمہاری موجودگی نے میرے دل کو کمزور کر دیا ہے۔ میں نے شدت سے کہا، میں کمزور نہیں ہوں، اگر کچھ ہے تو سچ کہو۔ وہ پریشان قدموں سے تہہ خانے کی دیوار کے قریب جا کے رک گیا، بوتل کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کے بولا، یہ وہی ہے جس میں میرے قبیلے کا قیدی جنزادہ ظہیر قید ہے۔ آج مجھے اسے آزاد کرنے کا آخری موقع ملا ہے۔ میں نے تڑپ کے کہا، جنزادہ قیدی؟ یہ سب کیسا رشتہ ہے تمہارا؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی۔ وہ میری طرف پلٹا، اس کے چہرے پہ دکھ اور کشمکش صاف تھی۔ اس نے کہا، عالیہ اگر میں اسے آزاد کر دوں تو میرا قبیلہ مجھے قبول کر لے گا، میری روح پہ لگا بوجھ اتر جائے گا، لیکن اگر ایسا کیا تو تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی، کیونکہ اس لمحے تمہارے ساتھ میرا تعلق سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میں رو پڑی اور کہا، تو پھر یہ سب باتیں، یہ سب محبت صرف ایک جھوٹ تھی؟ ایاز نے لرزتے ہوئے کہا، نہیں عالیہ، یہ جھوٹ نہیں ہے، مگر سچ اور جھوٹ کے بیچ میں پھنسا ہوا ہوں۔ اگر تم میرا یقین ٹوٹنے نہ دو تو شاید میں اپنے آپ کو بدل سکوں۔ میں نے اس کے قریب جا کے بوتل پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا، نہیں عالیہ، یہ مت چھوؤ، اسے تم نہیں جانتی یہ کتنا خطرناک ہے۔ میں نے چیخ کے کہا، تو پھر چھوڑ دو اسے اور میری طرف دیکھو، کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنی سچائی نظر نہیں آتی؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے اندرونی جنگ لڑ رہا ہو، پھر بے بسی سے سر جھکا کے بولا، تم میرے لیے سب کچھ مشکل بنا رہی ہو عالیہ، تمہارا اعتماد ہی میری سب سے بڑی قید ہے۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، قید تو وہ ہے جو اس بوتل میں ہے ایاز۔ تمہارا دل آزاد ہے، بس اسے میرا نام لینے دو۔ وہ لرز گیا، ہاتھ سے بوتل ڈگمگائی اور زمین پہ رکھنے ہی والا تھا، مگر پھر ایک دم سنبھل کے رک گیا اور پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے کوئی انجانی آواز پھر اس کے کانوں میں گونجی ہو، اور میں دم بخود اسے دیکھنے لگی کہ اب وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی انجانی آواز اس کے وجود کو ہلا رہی ہو، اور اسی لمحے میرے قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔ میں نے کامتی آواز میں کہا، ایاز یہ سب چھوڑ دو، بس میری طرف دیکھو۔ مگر جیسے ہی میں قریب پہنچی، اس نے بوتل کو زمین پہ رکھا، دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور ایک عجیب سا کلمہ پڑھنے لگا۔ میں سکتے میں کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا، سانسیں بھاری ہو گئیں اور جسم سے ایسی روشنی پھوٹنے لگی جو انسان کے بس کی نہیں تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور زبان سے بے اختیار نکلا، نہیں ایاز، یہ سب مت کرو، تم کون ہو آخر؟ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، میری طرف دیکھا اور بولا، تمہیں آج سب جان لینا چاہیے عالیہ، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی رہی ہو، میں انسان نہیں ہوں، میرا تعلق اس قبیلے سے ہے جسے لوگ اندھیروں کا وارث کہتے ہیں۔ میں نے ٹوٹے لہجے میں کہا، جھوٹ،
یہ سب جھوٹ ہے، تم مجھ سے کھیل رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے کہا، نہیں عالیہ، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میں تم سے یہ سب کیوں چھپاتا، میں تمہیں چھوڑ کیوں نہ دیتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تو پھر میری محبت کیا ہے؟ میرے ساتھ گزارے لمحے کیا تھے؟ سب دھوکا تھا۔ وہ تڑپ کے بولا، نہیں، تمہاری محبت ہی تو ہے جو مجھے اندر سے توڑتی ہے، ورنہ میں کب کا یہ بوتل کھول کے زہیر کو آزاد کر چکا ہوتا۔ تم نے مجھے بدلنے پہ مجبور کر دیا ہے، لیکن میرا وجود میرے ہاتھ میں نہیں۔ میں نے زخمی لہجے میں کہا، تمہارا وجود اگر تمہارے ہاتھ میں نہیں تو پھر میرا دل تمہارے حوالے کیوں ہے؟ ایاز، تمہیں معلوم ہے تم نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا ہے؟ اس نے قریب آ کے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پیچھے ہٹ کے کہا، نہیں، مجھے مت چھوؤ، میں کمزور پڑ جاؤں گی اور تمہیں معاف کر دوں گی، حالانکہ مجھے تمہیں الزام دینا چاہیے۔ وہ جھک کے بولا، عالیہ، تم مجھے الزام دو، نفرت کرو، لیکن چھوڑ کے مت جانا، کیونکہ تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور لمحہ بھر سوچا، پھر دھیرے سے کہا، تم کچھ بھی نہیں۔ نہیں ایاز، تم میرے لیے سب کچھ ہو، مگر یہ سب سچ جان کے بھی میرا دل تمہیں چھوڑنے پہ راضی نہیں۔ محبت کی زنجیر مجھے باندھ کے کھڑا رکھتی ہے، چاہے تم انسان نہ بھی ہو، لیکن میری دنیا تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ وہ کانپ گیا اور کہا، تو پھر کیا تم مجھے قبول کرو گی، ایسے جیسے میں ہوں؟ میں نے ٹوٹتی آواز میں کہا، ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے، چاہے اندھیرا تمہیں کتنا ہی آوازیں دے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، فیصلہ تمہارا ہے ایاز، یا وہ بوتل یا میں۔ اب وہ لرزتا ہوا میرے سامنے گہری خاموشی میں کھڑا رہ گیا، جیسے پوری دنیا کے فیصلوں کا بوجھ اسی لمحے اس کے کندھوں پہ آ اترا ہو۔ میں نے کہا، ایاز، یا وہ بوتل یا میں، اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے طوفان امڑ آیا۔ وہ آگے بڑھا، ہاتھ کانپ رہا تھا جیسے اس کے وجود کے اندر کوئی جنگ لڑی جا رہی ہو۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، عالیہ، تم نہیں جانتی، میں نے اس قید کو توڑنے کے لیے اپنے ساری زندگی قربان کی ہے۔ میرے قبیلے نے مجھے صرف اسی لیے بھیجا ہے، اگر میں ناکام ہوا تو میرا وجود، میرا خون سب بے معنی ہو جائے گا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، اگر تم نے مجھے کھو دیا تو کیا بچ جائے گا تمہارے پاس؟ تم سوچتے ہو قبیلہ تمہیں بچا لے گا؟ نہیں ایاز، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس محبت کے جو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ وہ بے بسی سے سر جھٹک کے بولا، تم سمجھتی ہو یہ آسان ہے؟ میرے کندھوں پہ نسلوں کا بوجھ ہے۔ میں نے چیخ کے کہا، نسلوں کا بوجھ مجھے دے دو، لیکن اپنا ہاتھ مجھے تھامنے دو۔ وہ لرز گیا اور کہا، اگر میں نے زہیر کو آزاد نہ کیا تو میرا قبیلہ مجھے جلا کے راکھ کر دے گا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، اور اگر آزاد کیا تو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے مر جاؤں گی۔ تمہیں کیا زیادہ اذیت دے گا، میرا مرنا یا ان کا فیصلہ؟ وہ کپ کپاتی سانسوں کے ساتھ بولا، عالیہ، تم مجھے خود سے جدا مت کرو، میرے لیے یہ دو جہانوں کی لڑائی ہے، ایک طرف میرا فرض تو دوسری طرف میری محبت۔ میں نے اس کے قریب جا کے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا، فیصلہ ابھی کرو ایاز، مجھے مت ستاؤ۔ کیا میری محبت تمہارے لیے اتنی کمزور ہے کہ ایک بوتل سے ہار جاؤ؟ وہ لرزتے ہاتھوں سے بوتل اٹھانے لگا، پھر اچانک رک گیا اور میری طرف گھور کے کہا، تمہیں معلوم ہے اگر میں نے یہ بوتل چھوڑ دی تو میرا قبیلہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، قبیلے کو چھوڑ دو لیکن مجھے مت چھوڑنا۔ کیا تمہیں میری محبت پہ ذرا سا بھی یقین نہیں؟ اسے ٹوٹے لہجے میں کہا، ہے عالیہ، تمہاری محبت پہ یقین ہے، اسی لیے تو میں ہر بار رک جاتا ہوں، ورنہ زہیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد اس نے بوتل کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ میری آنکھوں کے سامنے فیصلہ کر چکا ہے۔ میں نے دل تھام کے کہا، ایاز، بس ایک بار کہہ دو کہ تم میرے ہو، پھر چاہے دنیا مجھے سزا دے میں برداشت کر لوں گی۔ وہ ٹوٹ کے بولا، عالیہ، میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، بوتل زمین پہ گر گئی اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو جیسے یہ اعلان کر رہے تھے کہ اس نے محبت کو چن لیا ہے۔ لیکن اسی پل تہہ خانے کی دیواروں میں ایک زوردار لرزش ہوئی
और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अंधेरों ने हमारी मुखालिफत में धाड़ मार दी हो। ज़मीन पर बोतल के टुकड़े बिखर गए और एक तेज़ सी सरसराहट के साथ फिज़ा में अंधेरा फैल गया। मैंने खौफ से पीछे हटते हुए चीख के कहा, अयाज ये क्या हो गया? तुमने कहा था तुम रोक लोगे, तुमने कहा था मेरी वजह से सब रुक जाएगा। अयाज के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। उसने घबरा के मेरे बाजू को पकड़ा और बोला, आलिया मैंने तो बोतल छोड़ दी थी लेकिन ये खुद ब खुद टूट गई, जैसे किसी ने हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया हो। मैंने लरसते हुए कहा, तो अब ज़हीर आज़ाद हो गया है, इसका मतलब है वो सब कुछ तबाह कर देगा। अयाज की आंखों में खौफनाक रोशनी चमकी और वो बोला, तुम्हें मेरा यकीन रखना होगा आलिया, अगरचे वो आज़ाद हो चुका है लेकिन मैं अभी भी तुम्हें बचा सकता हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुमने पहले भी मुझसे यही कहा था कि तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन देखो हम कहाँ खड़े हैं। अचानक अयाज को किसी ने ज़ोर से धिक्का दिया और ज़हीर ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया जैसे मैं कोई कीमती ख़जाना हूँ। अयाज ज़मीन पे गिरा हुआ था मगर फिर भी उठने की कोशिश में था। ज़हीर का कहकहा तह खाने की दीवारों से टकरा के गूंज रहा था। उसने अयाज को देखते हुए कहा, तुम्हारा सब भेद मैं जानता हूँ, तुम बार बार इसीलिए रुक जाते थे कि कहीं ये राज न खुल जाए। यही है न वो लड़की जिसके लिए तुमने कबीले के असूल तोड़ने का सोचा, इसी के लिए तुमने मुझे कैद रखने का इरादा किया। अयाज ने सख्त लहजे में कहा, ज़हीर इसे छोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। ज़हीर ने मेरा चेहरा अपने करीब ला के कहा, अंजाम तो तुम्हारा बुरा होगा अयाज, क्योंकि अब ये लड़की मेरी है और तुम देखोगे कि जिस मोहब्बत के लिए तुमने अपने कबीले के ख़िलाफ़ बगावत की वो मोहब्बत तुम्हारे सामने टूट के बिखर जाएगी। ज़हीर की बाहों में जकड़ी हुई मैं बुरी तरह कांप रही थी और मेरी आंखें मुसलसल अयाज पे जमी हुई थी। ज़हीर का कहकहा कमरे में गूंज रहा था। वो अयाज को ललकार रहा था, अयाज अब फैसला कर ले, या तो अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दे या अपने कबीले को। और उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। मैंने अयाज को पुकारा, अयाज कुछ कहो, ये सब ख़त्म करो, मुझे इसकी गिरफ्त से निकालो। अयाज ने मुट्ठियाँ भींच लीं और मेरी तरफ देख के बोला, आलिया मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं ज़हीर को छोड़ दूँ तो मेरा कबीला मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, और अगर इसे मार दूँ तो मेरी ताकत छिन जाएगी और मैं फिर कभी अपने कबीले का हिस्सा नहीं रह सकूँगा। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मैं चीखी, अयाज मुझे तुम्हारी ताकत नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ रहो बस, मुझे मत छोड़ो। ज़हीर ने कहकहा लगाया और अयाज को मज़ीद भड़काते हुए कहा, देख लिया अयाज, यही है वो लड़की जिसने तुम्हें हमारे ख़िलाफ़ कर दिया, यही है वो वजह जिससे तू बगावत पर उतर आया। क्या तू वाकई अपने खून को, अपनी जड़ों को, अपनी ताकत को छोड़ देगा सिर्फ़ इसके लिए? अयाज एक कदम आगे बढ़ा और गुर्राया, ज़हीर तूने हद पार कर दी है, आलिया को नुकसान पहुंचाने से पहले तुझे मेरे हाथों मरना होगा। ये कहते ही दोनों के बीच खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। ज़हीर ने मुझे एक तरफ धकेल दिया और अयाज पर झपट पड़ा। मैं ज़मीन पे गिरी हुई खौफ से चीख उठी। अयाज ने अपनी ताकत से ज़हीर को पीछे धकेला लेकिन ज़हीर दोबारा लपका। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों और वारों की बारिश कर रहे थे। कमरे में गरजदार आवाज़ें गूंज रही थीं। मैं सहमी हुई दोनों को देखती रही और बार बार चीखती रही, बस करो अयाज, रुक जाओ, लेकिन दोनों के कानों पे जूं तक न रेंगी। अयाज का चेहरा खून में लुथड़ा हुआ था और ज़हीर की आंखों में वहशत नाच रही थी। ज़हीर ने अयाज का गला दबाने की कोशिश की मगर अयाज ने पूरी ताकत लगा कर उसे पीछे फेंका और चीखा, आलिया मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ कुर्बान करना पड़े। ये कहते ही उसने ज़हीर पे आखिरी वार किया। ज़हीर की चीख कमरे में गूंजी और वो ज़मीन पे ढेर हो गया। उसकी सांसें रुक गईं और कमरे में एक खौफनाक खामोशी छा गई। मैं हामती हुई अयाज के करीब भागी और उसका हाथ थाम लिया, लेकिन उसी लम्हे उसका जिस्म कांपने लगा और उसके चेहरे से एक अजीब रोशनी गायब हो गई। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ते कहा, आलिया मैंने जीत तो लिया है लेकिन अपनी ताकत खो दी है। अब मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक इंसान हूँ, क्या तुम मुझे इसी तरह कबूल करोगी?
میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے بہنے لگے اور میں نے کہا، ایاز، مجھے تمہاری طاقت کبھی نہیں چاہیے تھی، مجھے صرف تم چاہیے تھے، اور میں نے اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ لیا۔